السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ حکومت سندھ کا بڑا فیصلہ، حکومتی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے چیف سیکریٹری سندھ کی صدارت میں اعلیٰ سطحی اجلاس۔ کرپٹ مافیا میں ہلچل، سول اسپتال میر پور خاص میں اربوں روپے کے مبینہ گھپلے، اعلیٰ سطحی تحقیقاتی کمیشن قائم۔ جام شوروں میں پرچی کلر کو تعلقہ اسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر برکت لغاری نے اکاؤنٹنٹ بنا دیا۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو لائک نہیں کیا ہے وہ پہلے صحت کی سرکاری، نجی اور عالمی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگے کرپشن سے نفرت کے لیے لائک ضرور کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کے ذریعے ہماری رہنمائی بھی ضرور فرمائیں۔ ناظرین کرام، باب الاسلام سندھ میں سسٹم کا گندا دھندا خطرے میں۔ دھندے میں ملوث عناصر تحقیقاتی اداروں کے ریڈار پر۔ اس حوالے سے ہونے والے اجلاس کے ایجنڈے کا عکس اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ مذکورہ ایجنڈے کے مطابق یہ اجلاس گزشتہ جمعہ 19 دسمبر 2025 کو نیو سندھ سیکریٹریٹ میں چیف سیکریٹری آصف حیدر شاہ کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں تمام محکموں کے سیکریٹریز کے علاوہ گورنر سندھ اور وزیر اعلیٰ سندھ کے پرنسپل سیکریٹریز کی بھی زوم کے ذریعے شرکت بتائی جاتی ہے۔ مذکورہ اجلاس 12 نکات پر مشتمل تھا۔ سب سے پہلا نکتہ فوجی کوٹے کی پالیسی کے علاوہ 10 دیگر نکات کی تفصیل میں وقت کی کمی کے باعث جائے بغیر ملازمین کے ری ایمبرس کے بلز کے علاوہ ڈی اے سی اور پی ایس سی کی میٹنگز وغیرہ، لا اینڈ ریگولیشنز وغیرہ اہم موضوعات اس میں شامل ہیں۔ تو میں یہاں صوبے کے سب سے بڑے سروسز ہسپتال کراچی، جہاں علاج معالجے کے انتظامات موجود ہونے کے باوجود سیکنڈری لیول کے مذکورہ ہسپتال میں سیکریٹری صحت سندھ کی خصوصی توجہ اور ہسپتال میں موجود 3 ٹرائیکاز کو فری ہینڈ دینے کے نتیجے میں نہ تو یہاں کسی قسم کی تشخیصی سہولیات موجود ہیں، پیتھالوجی لیبارٹری میں صرف یورین ڈی آر کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کے علاوہ شوگر کے مریضوں کو کوئی تشخیصی سہولت حاصل نہیں ہے۔ او ٹی موجود ہے اور سرجن ڈاکٹر عبید اللہ شیخ کی موجودگی کے باوجود میجر جنرل سرجری تو دور کی بات ہے، مائنر سرجری کا بھی تصور نہیں ہے۔ ڈاکٹر عبید اللہ شیخ کو خلاف قانون جناح اسپتال میں پروکیورمنٹ کا جو چسکا لگا ہے وہ اس شہر سے تاحال باہر نہیں آ سکے ہیں، وہ اسی جگاڑ میں لگائے بتائے جاتے ہیں، جبکہ اب تو صورتحال کچھ یوں ہوتی جا رہی ہے جو لوٹ مار ہو چکی، روز بروز اس کا حساب کا دن قریب آتا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ درست ہے کہ ہماری کہی گئی باتوں کے اثرات تو فی الحال کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن یہ ریکارڈ تو کہیں محفوظ ہو رہا ہے۔ لہذا علاج معالجے کے حوالے سے مزید تفصیل اور کسی وقت فی الحال سندھ سروسز ہسپتال کراچی کورونا 19 کی عالمی وبا سے تاحال کرپشن کا ایک ایسا کارخانہ بنا ہوا ہے جہاں کروڑوں کی کرپشن کرنے والے افسر سیاسی چھتریوں تلے موج میلے میں ہیں۔ صوبائی وزیر داخلہ ضیاء النجار کسی مذہبی جماعت کے رہنما کے گھر سے پکڑے جانے والے ملزمان کے لیے تو انہوں نے فرمایا کہ سیاست اور جرائم کو علیحدہ رکھا جائے۔ ان کے اس موقف کی نہ صرف ہم بھرپور تائید و حمایت کرتے ہیں بلکہ قانون پر یقین رکھنے والا ہر شہری جرم اور سیاست کو علیحدہ ہی دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن جو حکومتی جماعت میں ایسے مطلوب لوگ ہیں، وزیر داخلہ ضیاء النجار اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں وہ بھی انہیں بتانا چاہیے۔ اس وقت ری ایمبرس بل کے حوالے سے سندھ سروسز ہسپتال میں جو کرپشن کا جمعہ بازار لگا ہوا ہے اس کی تفصیل بھی وقت کی کمی کے باعث کسی اور پروگرام میں ارباب اختیار کو ہم اس سے آگاہ کرنا چاہیں گے،
لیکن چیف سیکریٹری سندھ کی صدارت میں ہونے والے مذکورہ اجلاس میں جب وفاق کے نمائندے گورنر کے پرنسپل سیکریٹری کو شامل رکھا گیا تو کیا یہ اچھا نہیں ہوتا کہ نیب کے نمائندے کو بھی شامل کر کے غیر جانبدارانہ حکومتی کارکردگی کو مزید بہتر نہیں بنایا جا سکتا تھا؟ پھر محکمہ صحت کے آڈٹ اعتراضات جو گزشتہ 4 سال سے زیر التوا ہے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ پھر سندھ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین اور اسپیکر سندھ اسمبلی کے مابین اختیارات کی جاری حالیہ جنگ نے محکمہ صحت کے آڈٹ اعتراضات کے ذمہ داروں کو الگ جواب دہی سے دور کر کے رکھ دیا ہے، جو کہ بہت ہی تشویشناک ہے۔ ناظرین کرام، سول اسپتال میرپور خاص میں ہونے والی اربوں روپے کے مبینہ میگا مالی اسکینڈل کا ایوان صدر اور وزیر اعظم ہاؤس نے نوٹس لے لیا ہے اور چیف سیکریٹری سندھ کی سربراہی میں اعلیٰ سطحی تحقیقاتی کمیشن کے ذریعے وفاقی حکومت نے اس مبینہ مالی گھپلے کی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ اس میگا اسکینڈل کا مرکزی کردار ملیریا پروگرام میں خلاف قانون ضلعی صحت افسر کے ہاتھوں بھرتی ہونے والے شیر محمد چانیو 2012 میں گریڈ 11 کی اسامی پر بھرتی ہوئے، جس میں 2015 میں ان کی جوائننگ کے بعد ضلعی صحت افسر ڈاکٹر غلام حسین انڑ غیر قانونی تبادلے کے ذریعے انہیں نہ صرف میرپور خاص لے آئے بلکہ ملیریا پروگرام سے ان کا تبادلہ غیر قانونی طور پر ہیلتھ کی ریگولر اسامی کے اوپر بھی کروا دیا۔ 2017 میں نیب کورٹ سکھر کے فیصلے کے مطابق ڈاکٹر غلام حسین انڑ کو کورٹ سے ہی گرفتار کر کے سکھر جیل بھجوا دیا گیا اور 90 بھرتی ہونے والے ان ملیریا ملازمین کی ملازمت کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔ لیکن شیر محمد چانیو نے محکمہ صحت کے جعلی ادغام کا فائدہ لیتے ہوئے محکمہ ریونیو کی ملی بھگت سے اپنی مذکورہ جعلی اسامی کی تنخواہ لینے میں بعد میں کامیاب ہو گئے۔ شیر محمد چانیو کی کرپشن کی عجب داستان کی غضبناک کہانی کا مزید سلسلہ انشاءاللہ کل کی خصوصی رپورٹ میں، جبکہ روزنامہ کاوش کے سینئر صحافی عبد الرحمن رند نے شیر محمد چانیو کے حوالے سے یہ خبر بریک کی ہے کہ گزشتہ 18 برس سے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سول اسپتال میرپور خاص میں جعلی اکاؤنٹنٹ شیر محمد چانیو کی جانب سے 20 لاکھ روپے کے عوض میرٹ کے حقدار امیدواروں کو حالیہ بھرتیوں میں نظر انداز کرنے کا انکشاف ہوا ہے اور مذکورہ جعلی اکاؤنٹنٹ شیر محمد چانیو نے اراکین اسمبلی اور سیاسی رہنماؤں کی حمایت اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے 2 ایکس رے ٹیکنیشین بھرتی کروائے، جبکہ شہر کے سیاسی سرکاری ذرائع کے مطابق محکمہ صحت میرپور خاص صوبائی حکومت نے شیر محمد چانیو اور نذر محمد مہر کو ٹھیکے پر دے رکھا ہے اور یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ مذکورہ دونوں شخصیات نے محکمہ صحت کی لوٹی ہوئی دولت سے مہر پیٹرولیم سروس میروا روڈ پر شراکت داری میں ایک یہ الگ کاروبار کھول رکھا ہے۔ کہاں ہے ایف بی آر اور کرپشن پکڑنے والے سرکاری ادارے، کالا دھن بنانے والے سرکاری ملازم اور سرکاری ٹھیکیدار قانون کی گرفت سے تاحال کیوں دور ہیں؟ جبکہ آج کی تمام گفتگو کا محاصل یہ ہے کہ صدر مملکت آصف علی زرداری کی جانب سے کرپشن کے خلاف ان کا پیغام حق ان کے گھر میں بھی قبول نہیں کیا گیا، جس کی بنا پر محکمہ صحت سندھ کی کرپشن کے خلاف وفاق کے نمائندے چیف سیکریٹری کے ذریعے میرپور خاص سول اسپتال میں ہونے والی کرپشن پر کمیشن بنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ وقت ختم ہوا، اس حوالے سے مزید تفصیل انشاءاللہ کل کی رپورٹ میں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مرد آباد، عوام و افواج پاکستان پائند آباد۔